اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو۔ وضو صرف نماز یا قرآن پاک کو چھونے کے لیے ضروری نہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے فضائل وضو کے ہیں جو احادیث نبویہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں۔ بلکہ روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، انہوں نے ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کعبے کا غلاف لینے کے لیے مصر بھیجا۔ وہ صحابی شام کے ایک ایسے علاقے میں قیام پذیر ہوئے جس کے قریب اہل کتاب کا ایک بہت بڑا عالم رہتا تھا۔ وہ اتنا بڑا عالم تھا کہ اس کے مد مقابل کا اس وقت کوئی عالم دوسرا موجود ہی نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، خواہش ہوئی کہ اس سے ملا جائے اور اس سے علمی گفتگو کی جائے۔ تو اسی خیال اور جستجو میں آپ اس کی عبادت گاہ کے قریب پہنچ گئے۔ جب آپ نے اس کی عبادت گاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کھولنے میں بڑی دیر لگائی ان لوگوں نے۔ بالآخر دروازہ کھولا گیا۔ پھر آپ اس عالم کے پاس چلے گئے، اس سے علمی گفتگو کی فرمائش کی، اور آپ کو اس بات پر تعجب تو تھا ہی، لیکن آخری میں آپ نے دروازہ دیر سے کھولنے کی شکایت کر ہی دی۔ تو وہ عالم کہتا ہے کہ دراصل جب آپ آئے تھے تو ہم نے آپ پر بادشاہوں جیسی ہیبت دیکھی، اسی لیے ہم نے آپ کو دروازے پر روک دیا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے موسیٰ، جب تجھے کسی بادشاہ کا خوف ہو اور تو اس سے ڈرے تو وضو کر اور اپنے گھر والوں کو بھی حکم دے کہ وہ وضو کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اپنے امان میں لے لے گا۔ اسی لیے ہم نے آپ کو دروازے پر روک دیا تھا تاکہ ہم وضو کر لیں، اور ہم نے وضو بھی کیا اور پھر 2 رکعت نماز بھی پڑھی۔ اس کے بعد دروازہ کھولا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو میں اتنی فضیلت رکھی ہے کہ وضو کرنے سے انسان کا جو خوف ہوتا ہے، بادشاہوں کا ہو یا کسی کا بھی ہو، وہ خوف بھی دور ہو جاتا ہے۔ وضو کی فضیلت میں بہت ساری احادیث آئی ہیں، ان میں سے چند احادیث آپ بھی سماعت فرمائیں۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ اور ہاتھ اور پاؤں آثار وضو چمکتے ہوں گے۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں تو جس سے جتنی ہو سکے اتنی چمک حاصل کرے۔ امام مسلم نے ایک روایت اور نقل کی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے سبب اللہ تبارک و تعالی خطائیں محو فرما دیتا ہے اور درجات کو بلند کر دیتا ہے؟ عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا، جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرنا، مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھنے کا۔ رسول کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب ناک میں پانی ڈال کر صاف کرتا ہے تو ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب منہ دھویا تو اس کے چہرے کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ پلکوں سے گناہ نکلتے ہیں، اور جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھ کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخون سے اس کے گناہ نکلتے ہیں، اور جب سر کا مسح کرے تو سر کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ کانوں سے نکل جاتے ہیں۔
اور جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کی خطائیں نکل جاتی ہیں، یہاں تک کہ ناخن سے پھر اس کا مسجد جانا اور نماز پڑھنا یہ تو اور زیادہ اجر و ثواب کی بات ہے۔ صرف وضو کرنے سے اتنے گناہوں سے پاک ہو رہا ہے، اس کے بعد ارشاد فرمایا مسجد جانا اور نماز پڑھنا یہ اور زیادہ ثواب کا کام ہے اس کے الگ سے۔ مسند بزار نے باسناد حسن روایت کی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنے غلام حمران سے وضو کے لیے پانی مانگا اور سردی کی رات میں باہر جانا چاہتے تھے۔ حمران کہتے ہیں میں پانی لایا، انہوں نے منہ ہاتھ دھوئے تو میں نے کہا اللہ آپ کو کفایت کرے، رات تو بہت ٹھنڈی ہے۔ اس پر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ وضو کامل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ وضو کرنے کے بہت سارے فوائد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخش دیتا ہے، بادشاہوں کے خوف کو دور کر دیتا ہے، اپنی امان میں لے لیتا ہے۔ آثار وضو چہرے، ہاتھ، پاؤں، سر یہ چمکنے لگتے ہیں۔ بے شمار ایسے فضائل جو وضو کے ہیں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو وضو کامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔